بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر المعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله درود بر محمد انتہائی مختصر وقت کے لیے حاضر پہ خدمت ہوں اور شاہ صاحب نے چند کلمات جو فضائل کے ارشاد فرمائے وہ اپنے اذہان میں تازہ رکھیے گا۔ ان کی تقریر کے دوران ہی میں نے سوچا کہ چند منٹ کیونکہ مختصر وقت ہوگا تو ان کی گفتگو کا تسلسل ہی سمجھ لیجیے میری گفتگو کو، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ جو فضائل مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حسنین شریفین کے انہوں نے بیان کیے، انہی فضائل کے حوالے سے چند جملات کہ ہم ان فضائل کو بھی دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ سورہ منافقون کی سب سے پہلی آیت سورہ جمعہ میں جب جمعہ پڑھتے ہیں دوسری نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں اگر پیش نماز سورہ منافقون کی تلاوت کریں جو اکثر ہے تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون، اے حبیب جب یہ تیرے پاس منافق آتے ہیں نا، قالوا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ انک لرسول، تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ خدا جانتا ہے تو اس کا رسول ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ایک گواہی دیتا ہے۔ واللہ یشہد، اللہ ایک گواہی دے رہا ہے کیا؟ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ منافقین نے آ کے کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول۔ یہ شہادت زبان سے جاری کی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے تو اللہ کا رسول ہے، یعنی بات یہ سچی ہے، بات سچی ہے۔ پھر کہا کہ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی میں خود گواہی دے رہا ہوں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، بات یہ سچی کر رہے ہیں، خود یہ جھوٹے۔ اور پہلے جو سرنامہ کلام میں نے جو ہے اس کے طور پر سرنامہ کلام کے طور پر آیت پڑھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ مددگار بنا لیتے ہیں اور ان مددگاروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ جتنی محبت وہ کسی اور سے نہیں کرتے، کسی سے بھی اللہ جتنی محبت نہیں کرتے۔ اب یہ آیات کا مفہوم بھی ذہن میں رکھیے گا اور
فضائل بھی جو آقا صاحب نے پڑھے یا جو ہم نے پہلے سنے یا جن کا ہم نے خود کتابوں میں مشاہدہ کیا، ہم نے خود مطالعہ کیا، وہ بھی جس بھی طریقے سے ہم تک پہنچے، جن کے ہم قائل ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور سورہ منافقون کی یہ آیت بھی کہ دیکھیں آگے منافق لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظ فقط اور فقط ان کی زبان تک ہے، ان کے دل سے نہیں نکلا۔ تو جو بھی سچی بات، چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے الہ واحد کی گواہی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، چاہے رسول خدا کی رسالت کی گواہی ہو، چاہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہو، کوئی زبان سے دیتا ہو مگر عملاً اس کا مخالف ہو، تو یہ کلمات بالکل سچے ہیں مگر پڑھنے والا پھر بھی جھوٹا ہے، وہ پھر بھی جھوٹ ہے۔ جیسے اللہ نے گواہی دی، واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اب ان المنافقین، بالتحقیق یہ منافق جو ہے یہ جھوٹے، منہ سے سچ۔ اب میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، اور فقط یہ نہیں کہ تاریخ میں ہم حق اور باطل پہ عمل کرنے والی دو شخصیات کو لیں، حابیل اور قابیل سے شروع ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک، ابراہیم اور نمرود تک پہنچے، پھر وہاں سے دوبارہ ہم وہ تاریخی حقائق پڑھیں یا بیان کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، پھر رسول خدا کا دور، پھر مولا متقیان کا دور، اور کربلا تک پہنچے۔ لیکن جب بھی کبھی حق کے لیے آواز بلند کرنے کا موقع آئے تو ہم حق کے سامنے، حق کے لیے حق کے سامنے سپر نہ بنے، ڈٹے نہیں، بلکہ حقدار کو یا حق کی بات کرنے والے کو اکیلا چھوڑ دے اور اس کا ساتھ نہ دے۔ تو یہ جو حضرت حابیل سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک ہم تمام علامات حق کے قصائد پڑھتے ہیں، وہ باتیں بالکل سچی ہیں مگر ہم پھر بھی جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پرکھا تو جائے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی واقعہ محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہے۔ والذین، وہ لوگ آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، کیا جی اشد حبا للہ، کی شدید ترین محبت کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے۔ لیکن یہ کون سی چیز ہے، کون سی قوت ہے جو ہمیں حق بات پر عمل کرنے سے، حق کا ساتھ دینے سے روکتی ہے؟ امام خمینی نے انتہائی اخلاقی انحطاط زدہ معاشرے میں حق کی بات کی اور اللہ کی نصرت سے کامیاب ہوئے۔ وہ اخلاقی طور پر ہمارے معاشرے سے بھی، جو کچھ علماء کرام سے یا بزرگان سے سنا، زیادہ پست معاشرہ تھا۔ لیکن ایک چیز تھی امام خمینی کے اندر کہ وہ یہ فقط آیت انہوں نے پڑھی نہیں تھی، بلکہ اس آیت کو اپنے قلب پہ اتارا تھا کہ ایمان والوں کی سب سے شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور جس کی زبان پہ کلمہ حق ہو، زبان پہ حسین ہو، مگر کردار میں یزیدیت کی جھلک نظر آئے، تو وہ جب سچ بھی بول رہا ہوتا ہے وہ تب بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ جب 13 یا 14 سال کا سن تھا امام خمینی کا، اور شاہ ایران ان کے مدرسے میں دورہ کرنے کے لیے گیا، تو تمام اساتید بھی استقبال کے لیے گیٹ پہ کھڑے تھے، طلاب پھول نچھاور کر رہے تھے،
فقط امام خمینی ایک ایسی شخصیت تھے جو 13 یا 14 سال کے سن میں بھی بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے اور شاہ ایران کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. کیوں؟ ان کے دل میں یہ محبت نہیں تھی کہ اخبار میں میری تصویر آ جائے. بھئی جب حق کے مقابلے میں شہرت کی طلب زیادہ تو پھر آدمی ایسے کام کرتا ہے. جب دولت کی طلب زیادہ ہو تو پھر جب حق اور طلب دولت دونوں آپس میں ٹکرا جائیں کہ اگر یہاں پہ میں نے حق بات کی تو مجھے فیس نہیں ملے گی، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہلے حق بیان کرتا رہا ہے وہ سچ کرتا رہا ہے یا جھوٹ کرتا رہا ہے. اور جب تقوی، پرہیزگاری، عدالت اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی مثالیں پیش کرتا رہا ہے، یہ تب پتہ چلے گا کہ کربلا کا ذکر کرنا سچا تھا یا اس سچ کو بولتے ہوئے بھی یہ بندہ جھوٹا تھا. کہ جب طاغوت تمہارے سامنے ہو اور تم طاغوت کے سامنے نہ جھکو. اگر تم طاغوت وقت کے سامنے جھک گئے تو جتنی سپیچز بھی تمہاری امام حسین علیہ السلام کے قیام پہ ہے وہ باتیں ساری سچ ہیں، مگر یہ خطیب پھر بھی جھوٹا ہے. کیونکہ اس نے فقط اور فقط کیا کیا کہ حق کو زبان تک رکھا، اپنے دل میں جگہ نہیں دی. اگر دل میں جگہ دیتا تو اس کے اعضاء اور جوارح پہ بھی وہ چیز نافذ ہوتی. اور سب سے زیادہ محبت اسے نہ جاہ سے ہوتی، نہ اسے منصب سے ہوتی، نہ اسے شہرت سے ہوتی، اور سب سے زیادہ خوف بھی اسے اللہ کا ہوتا، کسی ظالم حکمران کا نہ ہوتا. جب خدا کی محبت پہ دنیا کی محبت غالب آ جائے، طاغوت پرست انسان تب بنتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب خدا کے خوف کی بجائے دنیا کے ظالمین اور جابرین کا خوف زیادہ لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط ہو جائے گا، تب طاغوت کے سامنے جھکے. محبت بھی سب سے زیادہ اللہ کی اور خوف بھی سب سے زیادہ اللہ کا. جب یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں راسخ ہوگی تو پھر ہم یہ کہنے کے اہل ہوں گے کہ ہم راہ ولایت کے پیروکار ہیں اور اس پہ چلنے والے ہیں. اور اگر ہمارے دلوں میں خشیت الہی کی بجائے ظالم حکمرانوں کا خوف موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راہ ولایت کی بات تو کرتے ہیں، جو بات حق اور سچ ہے، مگر ہم پھر بھی جھوٹے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس جتنی اچھی باتیں ہمارے زبان سے جاری ہوتی ہوں ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں میں ایسی جگہ عنایت فرمائے، دلوں میں یوں راسخ کرے کہ وہ ہمارے اعضاء اور جوارح سے جو ہے ان کلمات کو حق اور سچ ثابت کرے تاکہ ہم ابدی سعادت پا سکیں.